ARTK اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اس سے ہماری نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے گی۔ السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو ARTK اردو چینل۔ فلسطین کی سرزمین دنیا کی قدیم ترین سرزمینوں میں سے ایک ہے۔ اس کے سینے میں کئی واقعات اور کئی راز دفن ہیں، جن میں سے ایک تلخ ترین واقعہ اسرائیل کا یہاں پر قابض ہونا ہے۔ فلسطین گزشتہ 62 سالوں سے صرف اور صرف لاشیں اٹھا رہا ہے، جبکہ اس کے قرب و نواح میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ ہاتھ پر ہاتھ دیے بھرے ہیں۔ جبکہ اسرائیل نے نہ صرف فلسطین پر قبضہ کیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ شام، لبنان، لیبیا، ان ممالک پر بھی اس نے اپنا قبضہ جمایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دیگر اسلامی ممالک جو اسرائیل کے قرب و نواح میں واقع ہیں، وہ صرف اسرائیل کی طرف رخ کر کے صرف تھوک پھینک دیں تو اسرائیل اس کی تھوک میں ڈوب جائے۔ ایجپٹ کی فوج اور پولیس کی تعداد اسرائیل کی ٹوٹل عوام سے زیادہ ہے، مگر اس سب کے باوجود اسرائیل نے ان تمام اسلامی ممالک کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہودیوں کی مقدس کتاب الہدایت کے مطابق دنیا کا فیض 6000 سال پر مشتمل ہے، جس میں سے اب صرف 222 سال باقی رہ گئے۔ اس کے بعد یہ پوری کی پوری دنیا فنا ہو جائے گی یہودی روایات کے مطابق۔ ان 222 سالوں میں یہودیوں کو 2 اہم کام سر انجام دینے ہیں، اور ایک کام کا انحصار دوسرے کام پر ہے۔ پہلا کام ہیکل سلیمانی کی تعمیر کو مکمل کرنا ہے، جبکہ دوسرا کام ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے مکمل ہونے کے بعد وہاں سے تابوت سکینہ اور جادو کی دیگر کتابوں کو لانا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کو صرف 2 کام سر انجام دینے ہیں اور دوسرا کام جو ہے وہ موقوف ہے، یعنی کہ وہ انحصار لگتا ہے ہیکل سلیمانی کی تعمیر پر۔ تو سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ کیوں ہیکل سلیمانی کی تعمیر یہودیوں کے لیے اتنی زیادہ ضروری ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں۔ جب ان پر قحط سالی ہوئی تو یہ ان لوگوں نے جو ہے وہ مصر کی طرف رخ کیا اور یہاں پر یہ فرعون کی قید میں مبتلا ہو گئے۔ روایات کے مطابق یہ 3300 سال فرعون کی قید میں رہے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہاں سے نکالا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے 1000 قبل مسیح میں جو ہے وہ یروشلم کو فتح کر لیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب یہودی اپنے عروج پر تھے اور یہ یروشلم سے بیٹھ کے پوری کی پوری دنیا پر حکمرانی کرتے تھے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم یہاں پہ ایک معبد قائم کرو، جسے جو ہے وہ یہودی ہیکل سلیمانی اور انگلش میں اسے ٹیمپل آف سلیمن کہا جاتا ہے، قائم کرو۔ تو یہودیوں نے کہا کہ آپ کی حیات تک تو یہ کام مکمل نہیں ہو سکتا، ہاں یہ ہے کہ آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ مکمل ہو جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں تم اس کو مکمل کرو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ ناظرین، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی بھی موجود تھی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تعمیرات کے لیے جنات، شیاطین اور انسانوں سے بھی کام لیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے ان تمام چیزوں کو مسخر کر دیا تھا۔ جب جنات اور شیاطین ایک ہی جگہ پر موجود ہوتے تھے اور انسان بھی وہیں موجود ہوتے تھے تو آپسی تعلقات قائم ہونے لگے۔ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، جبکہ جن اور شیاطین آگ سے پیدا کیے گئے۔ تو ظاہری بات ہے کہ انسان جب ان کی حرکتیں دیکھتا تھا تو اسے بہت ہی زیادہ عجیب لگتی تھی اور اس کی اپنی طاقت سے آگے لگتی تھی، ماورا رکھتی تھی۔ تو ایک دن انسان نے اس سے پوچھا جن و شیاطین سے، تو تم اتنے مشکل ترین کام کس طریقے سے کر لیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام منتروں سے کر لیتے ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ منتروں کا انحصار جو ہے وہ شرکیہ باتوں پر ہوتا ہے، کیونکہ جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تھا تو اس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے معزز ترین بندوں کو گمراہ کروں گا، میں انہیں اپنی طرف کھینچ کے لاؤں گا۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا شیطان کو کہ اسے اللہ کی راہ سے بھٹکانا ہوگا۔ اسی لیے منتروں کا انحصار جو ہے وہ شیطان کی عبادات پر ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر ہوتا ہے اور خبیث ترین روحوں کی عبادات پر ہوتا ہے۔ تو شیاطین نے کہا کہ ہم جو ہے وہ منتر پڑھتے ہیں اور ہمارے یہ مشکل ترین کام ہو جاتے ہیں۔ تو انسان ان سے وہ منتر سیکھتے اور اسے کتابوں میں لکھ لیا کرتے تھے۔ جادو بہت زیادہ بڑھ گیا۔ جب اس کی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پڑی تو آپ نے اپنے خلیفہ، آپ نے اپنے وزیر آصف بن برقیہ کو کہا کہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب کو لے آؤ۔ آپ تمام جادو کی کتابوں کو لے آئے
اور پھر اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی کرسی کے نیچے صندوق میں دفن کر دیا اور کہا کہ اس کے بعد اب کسی نے جادو کیا تو اس کا سر جو ہے وہ اڑا دیا جائے گا۔ آپ کی وصال ظاہری کے بعد اور آپ کے جتنے بھی معتقدین تھے ان سب کے وصال کے بعد شیطان انسانی شکل میں بنی اسرائیل کے پاس آیا اور کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ کیوں حضرت سلیمان علیہ السلام پوری کی پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے، ہوا پر حکومت کرتے تھے، چرند پرند پر اور جنات و شیاطین پر حکومت کرتے تھے؟ وہ کیوں دنیا کے اتنے بڑے حاکم اور بادشاہ تھے؟ تو بنی اسرائیل نے نا علمی کا اظہار کیا تو شیطان جو انسانی شکل میں موجود تھا اس نے کہا کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی نہیں تھے، وہ جادوگر تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ تم جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی اٹھاؤ اور اسے کھودنا شروع کرو اور وہاں سے تمہیں ایک صندوق ملے گا جس میں تمہیں تمام جادو کی کتابیں ملیں گی۔ یہ وہی کتابیں ہیں کہ جس کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے۔ جب یہودی یعنی کہ بنی اسرائیل وہاں پہنچے اور کرسی کو اٹھایا گیا اور جگہ کو کھودا گیا تو وہاں سے صندوق برآمد ہوا۔ جب اسے کھولا تو اس کے اندر جادو کی کتابیں موجود تھیں۔ ناظرین، یہ وہی جادو کی کتابیں تھیں جو بنی اسرائیل سیکھا کرتے تھے اور پھر ان کو بچانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کتابوں کو صندوق کے نیچے دفن کر دیا تھا، جبکہ آپ کا جادو سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کے اس دور سے لے کر قرآن کے آنے سے پہلے تک پوری دنیا میں یہی مشہور تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہیں، وہ جادوگر ہیں۔ جب قرآن آیا تو اس نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 یعنی 101 کے اندر یہ بیان کیا کہ حضرت سلیمان جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ جادوگر نہیں، جبکہ شیطان اور شیاطین نے کفر کیا اور جادو کیا۔ تو ناظرین، جب یہودیوں کو یہ کتابیں مل گئیں تو وہ جادو میں اور ہی زیادہ ماہر ہونے لگے۔ ناظرین، جب وہ یہودیوں کو وہ کتابیں مل گئیں تو یہودیوں نے جادو سیکھنا شروع کر دیا اور یہودی جادو میں بہت ہی زیادہ ماہر ہو گئے۔ اس لیے جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا وہ بھی یہودی تھا۔ خیر، جب انہیں یہ کتابیں مل گئیں تو اس کے بعد ان لوگوں نے جادو سیکھنا شروع کر دیا اور شیطان ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ یہ منتر کام کس طریقے سے کرتے تھے؟ وہ یوں کرتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص اس ارادے سے منتر پڑھتا تھا کہ یہ گندم کا دانہ روٹی بن جائے تو وہ چند منتر پڑھتا تھا۔ ان منتر کے اندر، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، کفریہ کلمات شامل ہوتے تھے۔ شیطان پیچھے سے آ کے اس گندم کو جو ہے وہ روٹی سے بدل دیتا تھا اور انسان کو یہ لگتا تھا کہ شاید یہ اس منتر کی تاثیر ہے کہ جس کے ذریعے یہ گندم کا دانہ روٹی میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ اس کے بعد بخت نسل آیا اور بخت نسل نے 598 قبل مسیح کے اندر جو ہے وہ ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس وقت سے جو ہیکل سلیمانی تباہ ہوا تو اس کی صرف اور صرف بیرونی دیواریں باقی رہیں اور اندر کی ساری عمارات زمین بوس ہو گئی۔ اس وقت سے تابوت سکینہ جو گم ہوا اس کے بعد سے کبھی نہیں ملا اور نہ ہی اب شاید کسی کو ملے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جادو کی وہ تمام کی تمام کتابیں بھی دفن ہو گئی۔ اسی وجہ سے یہودی جو ہیں وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کروانا چاہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کہاں پر واقع تھا؟ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ فلسطین کے اندر واقع تھا اور یہودیوں کے مطابق جہاں پر اب مسجد اقصی موجود ہے، مسجد اقصی جسے جو ہے وہ ڈوم آف راک کہا جاتا ہے، اور جدید مسجد اقصی جس کا جو گنبد ہے وہ سنہری کلر کا ہے۔ یہودی روایت کے مطابق یہ دونوں جگہ جو ہے وہ ہیکل سلیمانی کے انڈر میں آتی ہیں اور ان دونوں مسجدوں کو تباہ و برباد کر کے یہاں پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے گی۔ اس تعمیر کے مکمل ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ تو ان کی روایات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی وصال کے بعد ان سے وعدہ کیا تھا میں تمہارے درمیان ایک مسیح بھیجوں گا کہ جس کی وجہ سے تم دوبارہ اپنے عروج پر آ جاؤ گے، اور اللہ نے وہ مسیح بھیجا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ مگر ان بدبخت یہودیوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا اور نعوذ باللہ من ذالک آپ کو الگ الگ تانے دیے گئے، اور اس کے بعد یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ صلیب پر لٹکا کر مار دیا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے تک عیسائیوں کا یہ ماننا تھا کہ واقعی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا، جبکہ قرآن نے آ کے بتایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اب وہ دجال سے لڑنے کے لیے نازل ہوں گے، اور جو شخص وہاں پر مرا تھا
وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں کوئی اور آدمی تھا. خیر، تو یہودیوں نے کہا کہ نہیں، ابھی تک ہمارا مسیحا نہیں آیا. اور پھر یہودیوں نے کہا کہ ان کی اسرائیلی روایت کے مطابق جب یہ ہیکل سلیمانی مکمل ہو جائے گا تو اب ان کا مسیحا آئے گا جس کے بارے میں اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا. حقیقت میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، مگر انہوں نے انکار کیا. اب یہ جس مسیحے کا انتظار کر رہے ہیں، عیسائی اسے اینٹی کرائسٹ اور مسلمان اسے دجال کہتے ہیں. یہ اسی مسیحے کی وجہ سے دیوار گریہ کے پیچھے اپنے مردوں کو دفناتے ہیں، تاکہ جب ہمارا مسیحا ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد آئے گا تو ان تمام مردوں کو جلا برتتے ہوئے آئے گا. تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی. اگلا پارٹ جو میں اس ویڈیو کو بناؤں گا اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ فلسطین کے اندر اسرائیل نے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کیا کیا کوششیں کی. تو ہم نئی ویڈیو میں جانتے ہیں. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.